نہایت معزز کرم فرما محترم گرامی قدر بزرگوں، دوستوں، بچوں، بچیوں اور شرکائے مجلس، تمام حضرات و خواتین کی خدمت میں ہدیہ تبریک کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ پہلے میں اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ مرشد کریم کے فیض سے اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت سے جو کچھ بیان کرتا رہا ہوں اس میں جوانی کی گرمی بھی تھی اور آپ لوگوں کا ذوق بھی میرے پیش نظر تھا۔ اب صورتحال مختلف ہے۔ اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک لفافہ ہے، پہلے اس لفافے میں ایک ایسا خط موجود تھا جو بہت ضخیم، نہایت پرمعنی، پرمغز اور علم کی نئی نئی جہتوں سے مزین تھا۔ الحمدللہ اب صورتحال یہ ہے، مرشد کریم حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے فیض سے، سیدنا حضور علیہ السلام کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی عظمت و ربوبیت سے صورتحال یہ ہے کہ جو چیز، جو عمل، جو تخلیق اور امتزاج کائنات میں سورج، چاند، ستارے، کروڑوں دنیایں، سماوات کے اندر مخلوقات پر غور و فکر کرنے سے ایک ہی نتیجہ مرتب ہوتا ہے میرے ناقص ذہن میں، کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، عالم الغیب ہے، اور ایک کائنات نہیں، ہزاروں کائنات ان کے ارادے کا مظہر ہے، مظاہرہ ہے۔ سب کے سب، پوری کائنات کہ اگر مختصر تعریف بیان کی جائے، وہ تعریف یہ ہے کہ کوئی بھی شے قائم بذات نہیں، سب اللہ تعالیٰ کی ربوبیت و خالقیت کا نمونہ ہے۔ میں
اس لیے یہ ساری میں نے تھوڑی سی بات کی کہ وہ ہو سکتا جو میں کچھ بات کہتا ہوں اس میں کچھ ایسے بھی باتیں ہوتی جو بہت زیادہ غور طلب ہوتی ہے. ظاہر ہو وہ ہماری زندگی کے عام معمولات ہیں لیکن اس میں بہت گہرائی ہوتی ہے اور اس کی طرف صدیاں گزر جاتی ہیں. لوگوں کا ذہن یہ تو جاتا نہیں، اگر جاتا ہے تو شکوک اور وسوسوں میں وہ خیال ہی چھپ جاتا. یہاں پوری کائنات میں یا پوری تخلیقات میں کوئی وجود ایسا نہیں ہے جس وجود کو ثبات ہو، ٹھہراؤ ہو، استقامت ہو یا اس میں تغیر نہ ہو. ہر شے مٹی کے ذرے سے لے کر آسمانی بروج تک سب متغیر ہے، سب میں تغیر واقع ہو رہا ہے. سورج کا تغیر ہمارے سامنے، چاند کا تغیر، ستاروں کا چھپنا، دن کی روشنی، رات کا اندھیرا، حیات و ممات، خوشی غم، سکون و اضطراب، شکوک و شبہات اور یقین. ہم جب اس دنیا پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں کوئی ایک شے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نظر نہیں آتی. مخلوق کا جب بھی تذکرہ ہوگا وہ کبھی ایک نہیں ہوگی. باپ ہوگا، ماں ہوگی، خاندان ہوگا، احتجاج ہوگا، خاندان ہوگا، برادری ہوگی، اضطراب ہوگا، خوشی ہوگی. اگر خوشی ہوگی تو غم ہوگا، غم ہوگی تو خوشی ہوگی. اور ہر شے دنیا کی ہر شے کی اگر بساط پر تفکر کیا جائے، ہر چیز ظاہر ہو رہی ہے، پروان چڑھ رہی ہے، گھٹ رہی ہے، پھر غائب ہو رہی ہے، پھر بڑھ رہی ہے، پھر ظاہر ہو رہی ہے. بات اس سے سمجھیے کہ آپ اگر بچے سے مثال لیں، ہم سب بچے ہیں، پہلے دن کا بچہ، 2 دن کا بچہ، 1 ماہ کا بچہ، 6 ماہ کا بچہ، 1 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ، یہ 1 2 3 4 10 20 یہ کیا چیز ہے؟ سوال یہ ہے جب 1 دن کا بچہ 2 دن کا ہوا تو وہ 1 دن کہاں غائب ہو گیا؟ جب 1 سال کا بچہ 1.5 سال کا ہوا تو 1.5 سال کہاں چھپ گئے اس کی عمر کے؟ ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہے؟ کسی کو نظر آتے؟ کوئی دنیا کی تاریخ، دنیا کا بڑا محقق
اس بات کی تشریح کر سکتا ہے کہ ایک دن کا بچہ جب 2 دن کا ہوا تو وہ 1 دن کہاں غائب ہو گیا، اور جب تک دوسرا دن غائب نہیں ہوا تیسرا دن عمر میں شامل ہوتا۔ جو کچھ میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ کے اس میں بوجھ تو نہیں پڑ رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات یا موضوع بدل دوں؟ کیا ہوا بھائی؟ نتیجہ کہ ہم چھپے ہوئے تھے کہیں، کچھ پتہ نہیں تھا ہم کہاں ہیں، دنیا میں ظاہر ہو گئے۔ اب جب 2 دن کے ہوئے تو 1 دن پھر چھپ گیا، 3 دن کے ہوئے دوسرا دن چھپ گیا، اور اس طرح ایک چھپی ہوئی چیز چھپن چھپائی کا کھیل کھیلتے ہوئے اس قدر چھپ گیا کہ پھر وہ ظاہر بھی غائب بھی ہو گیا۔ جو وجود بچے کا پیدائش کے بعد ہمارے سامنے تھا، اب وہ وجود ہی غائب ہو گیا۔ کہاں غائب ہو گیا ہم نہیں جانتے۔ 70 سال کے شب و روز کہاں غائب ہو گئے ہم نہیں جانتے۔ یہ جانتے ہیں؟ جانتے ہیں؟ ارے بھائی جواب دو نا۔ نہیں جانتے نا؟ ماشاء اللہ یہاں سب فرض کیجیے ایک صاحب بیٹھے ہوئے 40 سال کے، وہ 40 سال کے کب ہوئے؟ کب ہوئے؟ بولو نا بھائی۔ جب 40 سال غائب ہو گئے، وہ ہمیں نظر آتے، ہمیں نظر آتے۔ 40 سال کی عمر میں ہمارا کوئی فوٹو دکھائے 2 سال کے بچے کا، اور آپ سے کہیں بھائی یہ پہچانو کون ہے، آپ کیا پہچان سکتے ہیں؟ پہچان سکتے؟ اور بڑھاپے میں اگر آپ کو جوانی کی تصویر دکھائی جائے اور پہلے اس نے جوانی میں اس کو نہ دیکھا ہو، پھر پتہ نہیں، پھر یہ ہوگا کہ آپ کے عزیز رشتہ دار کوئی بتائے گا تو کہے گا اچھا یہ میں ہوں۔ ہم جو کچھ کھاتے ہیں، انرجی اور توانائی بنتی ہے، وہ کھانا کہاں غائب ہو گیا ہمیں نہیں معلوم۔ انرجی توانائی کیسے ظاہر ہوئی، کیسے غائب ہو گئی، کیسے بڑھ گئی، کیسے گھٹ گئی، ہمیں نہیں معلوم۔ کیا معلوم ہے؟ ہم کہتے ہیں جی اب بہت کمزور ہو گیا آدمی۔ کمزوری جو ہے وہ ایک ایلوژن ہے۔ آپ جسم کو دبلا دیکھ رہے، کمزوری کہہ رہے، موٹا دیکھ رہے، صحت مند کہہ رہے، لیکن وہ کمزوری کیا ہے، اس کی شکل و صورت کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ اب دیکھیے، اب میں جو بات بتانا چاہتا ہوں، مختصر کرنا چاہتا ہوں، یہ بات میں اجازت لے کے بتا رہا ہوں، عام طور سے نہیں بتائی جاتی۔ آدمی دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھا؟ جب پیدا ہوا کہاں آیا؟ ظاہر میں آ گیا، اور جب 2 دن کا ہوا تو پہلا دن کہاں گیا؟ غیب سے آیا، غیب میں گیا،
پھر غیب سے ظاہر ہوا. تیسرا دن، چوتھے دن کا کیا ہوا؟ چوتھے دن کا کیا ہوا؟ بولو نا بھائی. غیب میں چلا گیا. اب وہ 80 سال کے ہوئے اور یہاں سے دنیا سے غائب ہو گئے، رخصت ہو گئے. وہ کہاں گئے؟ کہاں گیا آدمی مر کے؟ کہاں سے آیا تھا؟ آپ کیا ہیں؟ جب آپ غیب کی ایک شق ہے تو غیب کی شق غیب کو نہیں دیکھ سکتی. کسی نے دیکھا ہے؟ اتنے سارے لوگ بیٹھے کہتے ہیں جی اللہ کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. بھائی یہ غیب شہود، غیب شہود، غیب شہود، یہ کیا ہے؟ یہ دیکھنا نہیں ہے. آپ ایک دن کے بچے جب 2 دن کے ہوئے، آپ کا 1 دن کہاں گیا؟ اور جب آپ 2 دن کے ہوئے تو آپ غیب سے کہاں آئے؟ ظاہر ہو گئے. اب دیکھیے، ایک صورت یہ کہ آپ غیب سے آئے. اب دوسری صورت یہ غیب سے آئے، ظاہر ہوئے. ظاہر پھر غیب میں چلا گیا. یعنی غیب سے آئے، غیب میں چلے گئے، اور پھر غیب پھر ظاہر ہو گیا، اور ظاہر پھر غیب ہو گیا. بالآخر یہ غیب و شہود کا سلسلہ سیڑھی بسیڑھی ایسی جگہ جا کے ختم ہوا جہاں دنیاوی اعتبار سے سیڑھی نہیں ہے. غیب سے آئے اور غیب میں چلے گئے. 40 سال کی عمر میں کتنے رد و بدل غیب میں اور مظاہرے میں ہوئے. 80 دفعہ آپ غائب ہوئے اور 40 مرتبہ آپ ظاہر ہوئے، اور بالآخر غیب سے آئے تھے اور غیب میں جا کر غائب ہو گئے. سوال یہ ہے آپ سب لوگوں سے کہ انسان کی اصلیت پھر کیا ہوئی؟ غیب. اگر کسی کو اعتراض ہو تو سوال کر سکتا ہے. غیب، غیب کیا ہے؟ غیب کیا ہے؟ عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. غیب کیا ہے؟ اللہ ہے. تو جب اللہ کی قدرت سے اور اللہ کے انوار سے وہ کتنا بھی کم ہو ہماری تخلیق ہوئی، تو ہم اللہ سے کیا ہم رشتہ نہیں ہیں؟ ہم رشتہ صلبی رشتے کی بات نہیں ہو رہی. کیا صلبی رشتہ روح کے بغیر قائم ہو سکتا ہے؟ روح کیا ہے؟ اللہ کی ایک صفت ہے. صفت ہے نا روح. تو اب یہ بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ذرا مشکل ہو گیا، میں اس موضوع کو بتا رہا ہوں کہ جب ہم آنے سے پہلے اللہ کے حضور حاضر تھے، جب ہم روز
روز 2 دفعے اللہ کے حضور حاضر ہو رہے ہیں اور 1 دفعہ ظاہر ہو رہے ہیں، اور بالآخر اللہ کے حضور واپس چلے جاتے ہیں غیب میں۔ اب یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا؟ هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن، جہاں تم دو میں تیسرا لاؤں، میں تمہاری رگے جان سے زیادہ قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، هو الاول والآخر، میں ابتدا ہوں میں انتہا ہوں۔ جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ مجھے پتہ ہے، میں دیکھتا ہوں، جو تم کرتے ہو میں جانتا ہوں، میں تمہاری رگے جان سے زیادہ قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ یہ بات میں بس یہاں سے ختم کروں گا، اس لیے کہ یہ ایسی بات میں نے آپ سے عرض کر دی جس کے لیے اجازت لینا ضروری ہے۔ اب آپ کو کیا چاہیے کہ یہ بات جو آپ کو بتائی گئی ہے اس کو نوٹ کریں، اس پہ خود بھی غور کریں، اس پہ بیٹھ کے بیٹھک لگا کے آپس میں تبادلہ خیال بھی کریں۔ کھانا کھاتے ہیں آپ، اگر کھانا غائب نہ ہو تو توانائی کہاں سے آئے گی؟ اسپارم مسلسل تبدیل ہو کر غائب نہ ہو تو وہ آدمی کی شکل و صورت کیسے بنے گی؟ رات دن کیسے ہوں گے؟ خوشی غم کیسے ہوگا؟ یہ بات ہوگی۔ اب میں دوسری موضوع پہ آتا ہوں، خوشی اور غم کیا ہے؟ خوشی اور غم کیا ہے؟ خوشی ہم اس بات کو کہتے ہیں کہ جو چیز ہمارے ذہن کے مطابق ہو، ہمیں پسند ہو، ہمارا اس سے کوئی نہ کوئی مطلب مقصد نکلتا ہو، ہمیں عزت ملتی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اور ناخوشی کی کسے کہتے ہیں؟ ہماری خوشی اس بات میں کہ ہمارے پاس بہت سارے پیسے ہوں، اب بہت سارے پیسے نہیں رہے، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ناخوشی ہو جائے گی نا۔ پھر پیسے آ گئے، پھر آپ خوش ہو گئے، پھر پیسے چلے گئے، پھر اب اس الٹ پھیر میں جب آپ اپنی زندگی کا تجزیہ کریں گے تو الٹ پھیر میں ان 2 رخوں میں سے ایک رخ جو پریشان کرنے والا ہے وہ ہمیشہ غالب ہوگا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کو ماننے والا، اللہ کو پر یقین کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور اللہ کے دوست کی پہچان یہ ہے کہ اسے نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے۔ اب بتائیں، زندگی بھی خوف اور غم نکل جائے تو آپ کے پاس کیا چیز رہے گی بھائی؟ زندگی میں سے خوف اور غم نکل جائے تو کیا چیز باقی رہی؟ خوشی رہی نا۔ کیا غم اور خوف سے کسی بھی طرح خوشی میسر آ سکتی ہے؟
یہ ہم تو غم اور خوشی کے علاوہ چکر میں ایسے ہیں کہ غم ہی غم ہے، خوشی تو ہے ہی نہیں. اب یہ بتائیں زیادہ خوشی ہوتی ہے ہمیں زیادہ غم ہوتا ہے؟ سب لوگ بیٹھے یا بھائی آپ بتائیں. غم ہوتا ہے نا. اب دو چیزیں برابر برابر چل رہی ہیں، ایک خوشی ہے غم، ایک خوشی ہے غم. غم زیادہ ہو گیا تو کیا چیز کم ہو گئی؟ اور بہت غم ہو گیا فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. جنت میں رہو، اس میں اس کی کوئی پابندی نہیں. لاکھوں میل کی اگر وہ جنت ہے سب آپ کی ملکیت ہے، لیکن یہاں رہنے کی شرط ہے. ہر شے جنت کی تمہاری ہے، تمہاری میراث. لیکن شرط یہ ہے خوش ہو کر کھانا ہے، خوش ہو کر استعمال کرنا ہے. رغداً حیث شئتما، خوش ہو کر کھاؤ جہاں سے دل چاہے. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. جنت میں اربوں کھربوں درخت، پھل پھواری، نہریں، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، پانی کی نہریں، حوریں، غلمان، باغات، سب تمہاری میراث. یہ ایک درخت ہے، اس کے قریب نہیں جانا. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا. اب آپ غور کریں، ایک گھر ہے، بہت بڑا گھر ہے، اس میں دنیا کے آرام و آسائش کی ہر چیز موجود ہے. ٹھیک ہے. اب گھر والا یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ تو سب تمہارا ہے، یہ جو الماری ہے نا اس کی طرف متوجہ نہیں ہونا، اس کو نہیں چھوڑنا. ورنہ اگر تم نے اس کو چھیڑا پھر تم اس گھر میں نہیں رہو گے اور رہنے کے قابل نہیں رہو گے. اب عقل مندی کیا ہے بھائی؟ عقل مندی کیا ہے؟ اور اگر چلے جائیں گے تو ضرور ہو جائے گا نا ہم لوگوں کو. تو جنت میں بھی ایک درخت ہے بھائی، جہاں میں نے الماری گئی وہاں ایک درخت ہے. اس کا لباب یہ ہے کہ جنت ایک ایسا زون ہے جہاں تابع داری، حکم فرما برداری حکم کی، جہاں سے منع کر دیا منع ہو جانا ہے. یہی ہے نا. اگر آپ نے حکم عدولی کی کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ گھر سے نکال دیں گے نا. اب الماری کھولی وہاں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس گھر میں آپ کو کوئی نہیں رہنے دے گا. اب انسان کی جو فضیلت ہے، آدم بالکل الگ چیز ہے، انسان بالکل الگ چیز ہے. آدم کا تعلق حیوانات سے ہے. ساری عادتیں جو حیوانات میں ہیں آدم میں موجود ہیں. کھانا پینا، سونا، جاگنا، گھر بنانا، بچے پیدا کرنا، بچوں کو پالنا، ان کی حفاظت کرنا،
دشمن کے خطرے کو محسوس کرنا، اس کا مقابلہ کرنا، گرمی سردی کا احساس، کون سی ایسی چیز ہے جو جانوروں میں اور آدمی میں نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں عقل، عقل، اگر آدمی کی عقل ہے تو آدمی کے یہاں ہینڈی کے بچے نہیں ہوتے، سارے ہی عقل مند ہوتے، اور جانور بھی عقل مند ہوتے. حدود فَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ. ہدہد دربار سے غائب ہے، بغیر وجہ کے غائب ہے. وہ کہاں ہے؟ اگر وہ اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ بیان نہیں کر سکا تو میں اسے ذبح کر دوں گا. حضرت سلمان کا ویزا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے نسل ختم ہو جاتی. اب حضور صاحب آئے کہ جی وہ ایک خاتون ہے، اس کا نام ملکہ صبا ہے، ایسی ہے ویسی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط دیا، وہ خط لے کے گیا، وہاں سے جواب آیا. وہ یہ عقل مندی بیوقوفی ہے کہ بھائی چمٹی سورہ نمل آئے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا میں پرواز کر رہے تھے، دیکھا نیچے چیونٹیاں ہیں. آواز آئی اے چیونٹیوں، قرآن ہے، اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں محفوظ ہو جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، رون ڈالے گا. اسے نہیں پتہ کہ یہاں پہ تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرواز روکی، چمٹی کو اٹھایا. یہ مفسر بیان کرتے ہیں، چمٹی کو اٹھایا، اپنی ہتھیلی پہ رکھا اور کہا بھائی تم بڑی ذمہ دار ہو، اپنی رعایا کی بڑی محافظ ہو. تو کہا صاحب اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کا محافظ بنایا ہے، بادشاہ بنایا، ملکہ بنایا، میری ذمہ داری ہے. تو کتابوں میں لکھا کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا اچھا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنی امانت سماوات کو پیش کی. سماوات سے مراد یہ آسمانوں میں جتنی بھی مخلوقات تھی سب کو پیش کی. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین کو پیش کی. زمین ایک نہیں ہے، زمین کروڑوں ہے، کروڑوں دنیا ہیں، کروڑوں دنیایں تو کروڑوں زمینیں بھی ہیں. اور پہاڑوں کو پیش کی. پہاڑوں جن کو ہم کہتے ہیں بالکل منجمد ہے، بولتے نہیں ہیں، بات نہیں کرتے، اور زمین میں سارے درخت آ گئے، ساری مخلوق آ گئی، سبھی ہے نا عرض. یہ خالی زمین کے ٹکڑے کو امانت پیش کی گئی. انسان نے نہ عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا. وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا
وہ حملہ الانسان، آدم کا لفظ نہیں ہے، انسان، انہ کان ظلوما، اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی اور انسان الگ الگ دو کیٹیگری ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، انسان ہماری بہترین صنائی ہے اور ثم رددناہ اسفل سافلین، اسفل سافلین میں پڑا ہوا ہے۔ اسفل سافلین میں اگر اللہ تعالیٰ کی بہترین صنائی ہے اور صاحب امانت ہے، اللہ کا نائب ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، فرشتوں کا مسجود ہے جو پہلے شیطان تھا، اور آدمی کیچڑ ہے، گارا ہے، سڑاند ہے، بجنی کھنکھناتی مٹی ہے، کالا گارا ہے۔ آدمی انسان کی الگ الگ کیٹیگری ہو گئی نہیں ہوگی بھائی؟ اب پہلی بات تو یہ آپ لوگوں کو نوٹ کرنی ہے کہ آدم الگ چیز ہے۔ آدم نوع حیوانات میں ایک افضل مخلوق ہے، انسان کائنات میں افضل مخلوق ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور انہ کان ظلوما جہولا، کیا مطلب ہوا بھائی؟ کہ جس نے اس امانت کی قدر نہیں کی، اس امانت کو سیکھا نہیں، اس امانت کو جانا نہیں، اب وہ آپ تلاش کرتے پھرتے ہیں، بیل گائے اپنا گھاس کھاتے ہیں، ہم تلاش کرتے پھرتے ہیں سونے کو، چاندی کو۔ سونا چاندی بھی مٹی ہے، گھاس پھوس بھی مٹی ہے، پھل فروٹ بھی مٹی ہے، ہم خود مٹی ہیں۔ آدمی، انسان مٹی نہیں ہے۔ تو بھائی پہلے تو ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہم آدمی ہیں، ابھی انسانیت کے دائرے میں اللہ تعالیٰ کرے ہمیں داخل ہو جائے، وہ تلاش کرنا ہے۔ اور جب ہم انسان ہیں ہی نہیں تو جنت کس کے لیے بنی؟ کس کی بنی؟ احسن تقویم کے لیے بنی نا۔ ہم تو بھائی سارے ہی جنتی ہیں، بس کسی کو پانی پلا دو جنت مل گئی، راستے میں سے کانٹے اٹھا دو جنت مل گئی۔ یہ بات میں یہی ختم کرتا ہوں، اس کا لب لباب بھی بیان کرتا ہوں، وہ یہ کہ آدمی ایک حیوان ہے، حیوان ناطق کہتے ہیں نا، آدمی حیوان ناطق ہے۔ کیا بکرے، بلے، کتے، گھوڑے گونگے بہرے؟ حیوان ناطق کیا ہوتا ہے؟ بولنے والا۔ کبوتر نہیں بولتا؟ کون سی ایسی مخلوق ہے جو نہیں بولتی؟ کیوں بھائی؟ تو حیوان ناطق تو سبھی ہے بھائی۔ یہاں تو گھاس پھوس بھی حیوان ناطق ہے، ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ تو گونگے بہرے تسبیح بیان کرتے ہیں۔ چڑیوں کو دیکھا آپ نے صبح ہم سب سوتے ہوئے ہوتے ہیں، چڑیا کورس میں ہم پڑھتی ہیں چو 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 چو۔ نہیں سنا کبھی آپ نے؟ نہیں سنا ہے؟ ہاں
تو ہم اس طرح کوئی چلو ہم چڑیا ہی بن جائیں، اللہ کی عبادت تو کریں۔ پہلی بات آپ کو یہ سمجھانی ہے کہ حیوان اور انسان میں فرق تلاش کرو۔ جو آپ کی کتابیں ہیں روحانیت سے متعلق، ان میں یہ چیزیں وضاحت کے ساتھ بیان کرتی گئی ہیں۔ آپ کو کتابیں خریدنے کا بڑا شوق ہے کہ مرشد کی کتاب ہے، تو مرشد نے کوئی کتاب اس لیے نہیں لکھی کہ آپ کے پیسے میرے پاس آ جائیں، مجھے پیسوں کیا کرنا ہے، آج ہمارا کل دوسرا دن ہے۔ کتابیں اس لیے لکھی گئی ہیں آپ ان کو پڑھیں، ان میں تفکر کریں، اپنی عادات کو تبدیل کریں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اگر کوئی قوم اپنی تبدیلی نہیں چاہتی تو اللہ بھی اس کی تبدیلی پیدا نہیں کرتا۔ ہم لوگ محروم ہو رہے ہیں، ہم نے سب کچھ دنیا کو ہی سمجھ لیا ہے، لیکن دنیا کو نہ سمجھنا بھی انتہائی گناہ ہے۔ اسلام رہبانیت کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ رہبانیت تو بھائی اس میں بیل بھینس میں بھی نہیں ہوتی۔ بیل بھینسوں کو کبھی غاروں میں بیٹھے دیکھا؟ صبح نکلتے، کھاتے پیتے ٹہلتے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ اسلام یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ایسی زندگی گزاریں، اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اچھے گھر میں رہیں، صاف ستھرے گھر میں رہیں۔ اب کہتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے، تو گھر میں اگر اب صفائی ہوگی تو کیا نصف ایمان کا آپ کو نصف ایمان کی پالش نہیں ہوگی آپ کے اوپر؟ کھانا طریقہ ہے، بسم اللہ کر کے کھانا کھاؤ، کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو، رزق حلال کھاؤ۔ رزق حلال اور رزق حرام میں کیا فرق ہے؟ رزق حرام میں یہ فرق ہے کہ آپ کو نمائش کے لیے چیزیں میسر آ جائیں گی، رزق حلال میں آپ کو سادگی میسر آئے گی، صفائی میسر آئے گی، ذہن تقسیم نہیں ہوگا۔ اب دنیا دار ہے گاڑی، ماشاءاللہ سارے ہم دنیا داری ہیں، ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے قالین ایسا ہو اور بصف ایسا ہو، فلاں ایسا ہو، فلاں ایسا ہو۔ کیوں ایسا ہو؟ کہ دنیا ہمیں امیر سمجھے، دنیا ہمیں اچھا سمجھے۔ اب ہمارے یہاں بہران کی اماں آئی تھی، کہنے ہیں آپ کے گھر میں ٹی وی نہیں ہے؟ آپ کے گھر میں صوفہ سیٹ نہیں ہے؟ تو ہمارے دلہن نے کہا بھائی ہمارے ابا اس طرح رہنا پسند کرتے ہیں، ہمیں تو بھائی بڑے بڑے اللہ کی مہربانی ہے، وزیر بھی آ جاتے، کبیر بھی آ جاتے، صغیر بھی آ جاتے، کبھی کسی نے یہ کہا نہیں بھائی تمہارے گھر میں صوفہ کیوں نہیں ہے، ہم تو نہیں آ رہے۔ وہیں ڈلی پہ چٹائی پہ بیٹھ کے اپنے باتیں کر کے چلے جاتے۔ نہ میں نے کوئی اپنی بے عزتی سمجھی کبھی، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ گھر میں صوفہ نہ بچھائیں، کرسی نہ کریں، لیکن اس طرح کریں کہ آپ اس میں گنہگار نہ ہوں۔ سود کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ بیع حلال ہے، ربا حرام ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، میں تو اکثر یہ دیکھتا ہوں جن لوگوں نے بھی گھر پہ قرضہ لیا اس میں کم از کم 25-30% تو بیچارے گھر سے ہی ہاتھوں بیٹھتے ہیں۔ یہ الگ ایک بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہ پسند فرماتے ہیں کہ سادگی اختیار کرو، صفائی نصف ایمان ہے، صفائی رکھو، اپنی زندگی کو ایسا بناؤ مثالی۔ ماں باپ اگر مثالی زندگی بنا لیں گے تو اولاد بھی بن جائے گی۔ یہ موضوع پھر دوسرا ہٹ گیا۔ بھائی اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ کرو یہ ضرور سوچو کہ اللہ کے لیے یہ پسندیدہ ہے یا نہیں۔ بس اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اب اس سلسلے میں بات طویل ہو گئی، کوئی صاحب 10-12 آدمی کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔